श्री नगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम ने केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। 3,200 करोड़ रुपए मालियत के दीगर प्रोजेक्टों की भी की शुरुआत। भारत के खिलाफ सरहद पार की दहशतगर्दी का तरीका इख्तियार करने वालों के साथ ताल्लुकात कायम करना बेहद मुश्किल। वजीर खारजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जन आंदोलन में तब्दील करने पर जोर। और चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर को माहौलियाती एतबार से लचकदार और कार्बन से पाक बनाने की ज़रूरत की उजागर। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम और कसारकोट के दरमियान केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी केरला के 11 जिलों से गुजरेगी और तकरीबन 8 घंटे में 588 किलोमीटर का फासला तय करेगी। वज़ीर आज़म ने 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा और कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर आज़म ने कोची वाटर मेट्रो को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। मज़कूरा प्रोजेक्ट बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड किश्तियों के जरिए तकरीबन 10 जजीरों को जोड़ेगा। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का भी संग बुनियाद रखा। तिरुवनंतपुरम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत की तरक्की और खुशहाली के लिए इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब केरला की तरक्की होगी तो भारत भी तेजी से तरक्की करेगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे पड़ोसी के साथ ताल्लुकात कायम करना बेहद मुश्किल है जो भारत के खिलाफ सरहद पार की दहशतगर्दी का तरीका इख्तियार करता है। वो पानामा शहर में अपने हम मनसब के साथ एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने हमेशा ये बात कही है कि ऐसे हमसायों के को ये अज़म करना होगा कि वो सरहद पार की दहशतगर्दी और इस सिलसिले में माली इमदाद की हौसला शिकनी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम इस सतह तक ज़रूर पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल पानामा पहुंचे थे। उन्होंने पानामा शहर में महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और वहां भारतीय बरादरी के अफराद से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय बरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते का काम कर रही है। उन्होंने पानामा के सदर से भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तेज अमल दरामद के लिए कम्युनिटी की शिरकत कलीदी हैसियत रखती है और जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को PRI और शहरियों की मदद से जन आंदोलन बनना चाहिए। राजभवन जम्मू में JJM और SBMG पर एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए LG ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत जारी और मुकम्मल होने वाले कामों की जिलावार पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में घरेलू नल के राब्तों की कवरेज और JJM की अमलावरी में कम्युनिटी को मुतहरिक करने के समाही एक्शन प्लान नीज SBMG पर तबादुल ख्याल किया गया। LG के मुशीर RR भटनागर जल शक्ति वजारत में पीने के पानी और सफाई सुथराई महकमे के मरकजी सेक्रेटरी विनी महाजन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति महकमा शालीन कापरा भी मीटिंग में मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन के बारे में मुज़ाकरात का इनेकाद करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सराहना की है। वो आज दोनों इदारों की तरफ से मुनक्किद करदा एक वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के मौके पर ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिसका इनेकाद जम्मू कश्मीर को माहौलियाती एतबार से लचकदार बनाने और कार्बन से पाक करने की सिमत में पॉलिसी इक़दामात और हिकमत अमली तय करना था। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पहले ही पाली गांवों की पंचायत को कार्बन से पाक करने और माहौलियाती एतबार से लचकदार बनाने का एक मॉडल बना लिया है जो कि मुल्क में अपनी नवीयत का एक पहला कदम है। उन्होंने इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर एक ऐसा मंसूबा इख्तियार करने की ज़रूरत उजागर की जिसमें आम लोगों खास तौर पर PRI नुमाइंदे पेश हों। चीफ सेक्रेटरी ने अमृत सरोवर का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह तालाबों की तामीर से गांवों देहात ने माहौलियाती तब्दीली में एक बदलाव महसूस किया। उन्होंने महकमे जंगलात की पहल हर गांव हरियाली, वन बीट कार्ड, वन विलेज प्रोग्राम, वन से जल और जल से जीवन जैसे इक़दाम का तज़किरा करते हुए बताया कि ऐसे इक़दाम से गांवों की सतह पर लचकदार तब्दीली अपनाने की राह खुल गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में अच्छा माहौल और अच्छी मईशत साथ साथ चलेंगे और फिर मजबूत हो जाएंगे। वर्कशॉप से प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गिर और दीगर सीनियर अफसरों ने भी खिताब किया।
محکمہ سکل ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے 2023-24 کے کیپیکس بجٹ کی تیاری اور ترتیب کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیپیکس بجٹ کے تحت زیر عمل پروجیکٹوں اور مرکزی معاونت والی اسکیموں پر عمل آوری کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ پرنسپل سیکریٹری نے محکمہ سکل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر کو ہدایت دی کہ وہ گورنمنٹ پالی ٹیکنک اور ITI اداروں میں درکار ضروریات کے مطابق سول کاموں اور دیگر کاموں کی نوعیت واضح کرے تاکہ کیپیکس بجٹ کو اسی سانچے میں تیار کیا جا سکے۔ ایک اہم پیش رفت کے تحت اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کو پروموشن آف یونیورسٹی ریسرچ اینڈ سائنٹیفک ایکسیلنس کے تحت 10 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ مل گیا ہے جو پورے ملک میں یونیورسٹیوں میں تحقیقی ماحول کی ترقی اور فروغ کی سمت میں ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں نئی دلی میں ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے منعقد کرتا وشو ودیالیہ انوسندھان اتسو 2023 کے دوران محکمے کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یونیورسٹیوں کو یہ پرس گرانٹ عطا کیے۔ IUST کی طرف سے یہ گرانٹ ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کی قیادت میں سینئر عہدیداروں کے ایک وفد نے حاصل کیا۔ غور طلب ہے کہ اسلامک یونیورسٹی تحقیق و ترقی کی سرگرمیوں کو انتہائی سرگرمی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کو فنڈز بھی وافر مقدار میں حاصل ہو پا رہے ہیں۔ سری نگر میں آج ٹاؤن راج بادشاہ سمیتی کی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں کشمیر میں قائم تمام مرکزی سرکار کے دفاتر کے ہندی زبان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر میں منعقدہ اس میٹنگ میں مرکزی دفاتر میں آفیشل لینگویج پروموشن کے لیے لیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ میٹنگ میں مرکزی داخلہ وزارت کی راج بھاشا سیکریٹری انشولی آریہ کے علاوہ جموں کشمیر کی CPMG کلپنا راج سروہت نے شرکت کی۔ محکمہ پشو پالن کشمیر کی ڈائریکٹر پورنیما متل نے آج ضلع کلگام کے 4 پنچایت حلقوں کا دورہ کر کے وہاں کسان سمپرک ابھیان کے پروگراموں میں حصہ لیا۔ پروگراموں میں شامل ہوئے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر موصوفہ نے انہیں صلاح دی کہ وہ اپنا تربیتی پروگرام مکمل کرنے کے بعد ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے فوائد حاصل کریں۔ انہوں نے اسکیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کی مجموعی ترقی کی ایک جامع پہل ہے۔ ہمارے کلگام نمائندے نے خبر دی ہے کہ ضلع کے 11 بلاکوں میں 31 اگست 2030 تک سبھی 178 پنچایت حلقوں میں یہ پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے 100 شمارے اس مہینے مکمل ہو رہے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام میں سے چنندہ اقتباسات پیش کرتا آ رہا ہے۔ اس خصوصی سیریز کے تحت آئیے آج من کی بات کے 87ویں قسط سے لی گئی یہ ریکارڈنگ سنتے ہیں جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے چھوٹے درجے کی تجارت اور کارخانہ داری کی اہمیت کے بارے میں خیالات ظاہر کیے تھے۔ ساتھیوں، من کی بات کے سروتاؤں کو یہ جان کر بھی اچھا لگے گا کہ گھریلو سطر پر بھی ہمارے لگو ادیمیوں کی سفلتا ہمیں گرو سے بھرنے والی ہے۔ آج ہمارے لگو ادیمی سرکاری خرید میں گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس یعنی جیم کے مادھیم سے بڑی بھاگیداری نبھا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے مادھیم سے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ویوستھا وکست کی گئی ہے۔ پچھلے 1 سال میں جیم پورٹل کے ذریعے سرکار نے 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی چیزیں خریدی ہیں۔ دیش کے کونے کونے سے قریب 1.25 لاکھ لگو ادیمیوں چھوٹے دکانداروں نے اپنا سامان سرکار کو سیدھے بیچا ہے۔ آج ملیریا کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ملیریا پر قابو پانے کے لیے عالمی کوششوں کو تسلیم کرنے کی خاطر یہ دن ہر سال 25 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ملیریا کا پوری طرح خاتمہ، سرمایہ کاری، اختراع اور عمل درآمد۔ یہ بیماری قابل علاج ہے اور اس کی روک تھام بھی کی جا سکتی ہے۔ بھارت میں 2015 سے 2022 کے دوران ملیریا کے معاملات میں 85.1% کی گراوٹ آئی ہے جبکہ اموات کی تعداد 83.36% کم ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے بتایا کہ بھارت جنوب مشرقی ایشیا خطے میں ایسا واحد ملک ہے جہاں 2019 کے مقابلے 2020 میں ملیریا کے معاملات کم ہوئے۔ انہوں نے نئی
نئی دلی میں ایشیا بحر العلقائل میں ملیریا کی روک تھام سے متعلق رہنماؤں کی کانفرنس سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ بھارت 2030 تک ملیریا کے خاتمے کے لیے تیزی کے ساتھ پیش رفت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ملیریا محض صحت عامہ کا معاملہ نہیں بلکہ ایک سماجی، معاشی اور سیاسی چیلنج بھی ہے جس کے لیے سبھی متعلقہ اداروں کے اشتراک کی ضرورت ہے. مرکزی وزیر صحت نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت ملیریا کے خاتمے کی اپنی حکمت عملی کے لیے کس طرح عالمی سطح پر ایک مثال کے طور پر ابھرا ہے. نیتی آیوگ کے ممبر وی کے پال نے کہا کہ اس بیماری سے مؤثر طور نمٹنے اور اس کے خاتمے کے لیے سرکار اور دیگر سبھی متعلقین کو متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا. یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں. زلزلہ درہ سے متصل سری نگر کرگل سڑک تازہ ترین برفباری اور برفانی تودے گرنے کے سبب آج مسلسل 8ویں دن بھی بند رہی. قومی شاہراہ کو اس ماہ کی 18 تاریخ کو شیطان نالہ زلزلہ کے نزدیک برفانی طوفان آنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا. برفانی تودوں سے 8 گاڑیوں جن میں بیشتر غذائی اشیاء سے لدے ٹرک تھے برف کے نیچے دب گئے تھے. سرحدی سڑک تنظیم BRO نے سڑک کو کشادہ کرنے کے کام کے سبب شاہراہ کو 22 اپریل تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا. البتہ شاہراہ آج بھی بند رہی. پولیس ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق سڑک پر برف اکٹھا ہونے کے سبب آج یعنی 25 اپریل کو زوجیلا کے راستے گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہی. اس دوران سون مرگ، دراس اور کرگل کی طرف بڑی تعداد میں مسافر اور مال گاڑیاں انتظامیہ کی جانب سے سڑک کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں. اور اب کچھ مختصر خبریں. حج کمیٹی کی اطلاع کے مطابق حج 2023 کے عازمین کرام کے لیے ادائیگی کی ایک اور قسط جمع کرنے کی آخری تاریخ میں کچھ توسیع کی گئی. اب عازمین کرام 1,70,000 کی رقم 28 اپریل تک جمع کر سکتے ہیں. شوپیاں میں محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کی انفورسمنٹ ونگ نے گزشتہ برس کے دوران قصوروار دکانداروں سے تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا جرمانہ وصول کیا ہے. انفورسمنٹ ونگ نے پچھلے ماہ میں 62,000 روپے کا جرمانہ وصول کرنے کے علاوہ گلیسری سب چیزوں کو بھی ضائع کیا. راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے ڈوڈا ضلع کے تحصیل گنڈوا میں درائی گاؤں میں نیابت کا دفتر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. اس سلسلے میں علاقے کے ایک وفد نے آج موصوف کے ساتھ ملاقات کر کے یہ معاملہ ان کے نوٹس میں لایا. انہوں نے کہا کہ کسی قانونی کمی پیشی کے نظر نیابت کا یہ دفتر 2014 سے کھلنے کے انتظار میں ہے. پاور کنٹرولر کشمیر کے ایک اطلاع کے مطابق 27 اور 30 اپریل کو ریسیونگ اسٹیشن پیر باغ، ایئر فورس، STC، BSF، رنگریٹ، وانبل، دودھ گنگا اور جیکلائی ریسیونگ اسٹیشنوں میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک بجلی کی سپلائی متاثر رہے گی. اسی طرح سے کل یعنی 26 اپریل کو وانگن پورہ اور صفاقدر ریسیونگ اسٹیشنوں کے لیے بھی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بجلی کی سہولت متاثر رہے گی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت اور آپ سماعت کریں تبصرہ.